اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکات، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں 45 ہو جاتی ہیں، بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 30 35 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے۔ یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں، ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے، یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی۔ اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا، کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ اشاعت پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ۔ مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئی تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں یہ تحفہ معراج کی رات ملا۔ ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے، یہ مدد کس نے کی تھی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو پردہ فرما چکے تھے۔ تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے۔ ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں، تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء صحابہ اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے تو ہے تو یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی، اسے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہ دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے تو تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا،
बेटी को कहा बेटी देखो मैं भी मुसलमान हो गया हूं, तुम्हारा भाई भी मुसलमान हो गया है, अगर तुम्हें भी मुसलमान होना है तो मुसलमान हो जाओ। अच्छा, बदकिस्मती की बात यह है कि मजूसी जो होते हैं ना, उनके अंदर भाई बहन की शादी की इजाजत होती है, वो भाई बहन शादी करते हैं मादअल्लाह। तो थोड़े दिनों पहले ही भाई इन्हीं भाई बहन की शादी की थी उसने। तो बहन कहती है कि बाबा जान जब से शादी भाई के साथ हुई मेरा दिल मुतमईन नहीं था, वाकई ये बात दुरुस्त नहीं है कि भाई से शादी हो, मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, कलमा पढ़कर वो भी मुसलमान हो गए। अब वो जो बंदा पैगाम लेकर के आता, कहता रुके तो सही, मुझे तो बताएं बात क्या है। अभी थोड़ी देर तो पहले आप कह रहे थे मैं हमारे नबी को नहीं जानता, तुम्हारे नबी को नहीं जानता, अब सारे कलमा पढ़ी जा रहे हैं, मुझे तो बताएं ये राज क्या है। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूं बात क्या है। कहता है बात यह कि कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी और बेटे की मैंने शादी की, बहुत बड़ी दावत की, बहुत बड़ा खाना किया, पूरे शहर के लोग आए, बहुत धूम धड़क्का किया हमने। जब रात थक हार के मैं अपने कमरे में सोया तो मुझे बिल्कुल घर के बराबर वाले घर से रोने की आवाज आई। मैंने कान लगाए तो बच्चियां थी और कह रही थी अम्मी जान ये हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। माँ कहती क्या हुआ? कहा अम्मी जान इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए, सारी रात खुशबू आती रही, हमें खाना नहीं भिजवाया, हम भूखी सो गई, हालांकि हम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। वो सैयद फैमिली थी। ये कहते मुझे नहीं पता था कि मुसलमानों के नबी कौन हैं और उनका क्या मर्तबा है, मुझे ये पता चला कि उनके नबी की औलाद है। और मैं बेकरार हो गया कि सारे शहर में खाया, मैं पड़ोसियों को भूल गया। उसने फौरन जनाब अपने खादिमीन को कहा अच्छे से कपड़े तैयार करो, कपड़े तैयार किए, खाना पैक किया और फौरन उनके घर पे खाना भिजवाया। थोड़ी देर बाद कहता मैंने फिर कान लगाए तो माँ कहती देखो बेटा पड़ोसी कितना अच्छा है, खाना भी भिजवाया, कपड़े भी भिजवाए, अब बच्चों खाना खा लो। कमाम खाना कैसे खाएं, हमारा पड़ोसी तो मुसलमान ही नहीं है। तो माँ कहती बेटा अल्लाह की तरफ से रिस्क आया, खा लो। कहती नहीं माँ जब तक नहीं खाएंगे जब तक पड़ोसी के लिए दुआ ना करें। उन सैयदादियों ने हाथ उठाए और दुआ करने लगी कि या अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत अता फरमा दे, और आज इसने हमारी दस्तगीरी की है, हमारी मुश्किल आसान की है, बरोज़े क़यामत हमारे नाना जान की से शफाअत नसीब फरमा। पड़ोसी कहता है तुमने जब आकर कहा ना कि जनाब रसूलुल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है और कहा है दुआ कबूल हो गई है, तो मैं समझ गया हूं कि मेरे ईमान लाने का वक्त आ गया है, अब मैं मुसलमान भी होता हूं। और सुनो ये भाई बहन की जो मैंने शादी की थी ना मेरे बेटे और बेटी की, 50% जायदाद तो मैंने इनके नाम कर दी थी, 50% अपने लिए रखी थी, अब तो वैसे इनकी शादी खत्म हो गई, ये मेरी जायदाद का 50% मैं तुम्हें देता हूं, जाओ तो अपने बाल बच्चों पे खर्च करो। वो बंदा जो थोड़े एक दिन पहले जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं वो अरबोपति हो जाता है, वो पूरे जायदाद का 50% लेकर घर आता है। अब इस वाक्य को लिखने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों उलमा ने बहुत खूबसूरत बातें इस पर इरशाद फरमाई हैं। अब इस एक वाक्य को अगर समझें कि मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, दुनिया वालों से ना मांगे। एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दूसरों से मदद मांगने निकल पड़ते हैं। नहीं, खुददारी यह है कि मेरी प्रॉब्लम मैं जानूं, मेरा रब जाने। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हमने देखा है जो एक बार हाथ फैलाता है ना फिर उसका हाथ फैला ही रहता है। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ देने वाला हाथ अता फरमा, कभी मांगने वाला हाथ ना अता फरमा। है मुश्किल आती है इंसान पर, कोशिश करें कि किसी की मदद ना लेनी पड़े। अल्लाह और उसके रसूल अपने अपने मामलात कम कर दें, अपने खर्चे कम करें, अपने मामलात को जितना हो सके मिनिमाइज कर दें, तो किसी से मदद ना मांगे। और यही इस्लाम को मतलूब है कि बंदा खुददारी के साथ चले। और फिर सुभान अल्लाह दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि फिर गैब से मदद होती है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो करता है ना, शायर कहते हैं ना हर दर्द की इस दवा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। और उधर अमीर आदमी के साथ क्या हुआ कि आले रसूल की खिदमत, सैयद ज़ादगान की खिदमत की तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो ये भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मैं मशवरा दूंगा मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं जिस नबी के दर का सदका हम खाते हैं ना, उनकी आल की खिदमत किया करो, वहां से और अता किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का पॉसिबल हो ना तो 1%, 2% जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है वो फकत सैयद साहिबान के लिए अलग रख लें। अपने ऑफिस में अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना परसेंट जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे आपकी रोजी में कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे, अब बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है कि यार ये मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना। सारे बिगड़ेगा हम सबर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सरकार की आल की खिदमत
یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے, یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں, اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ, لوگ پہلے تو زکات پوری نہیں نکالتے, زکات کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکات ویسے نہیں لگتی, وہ تو مال کا میل ہے نا, میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو, تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا. لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے, تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, یہ ان کی نسل میں سے ہیں, تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو ایسے کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچے جو ہے, کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا, آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے, بس ایسا نہیں ملیں گے. آپ تھوڑا سا غور کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو, جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے ہاں, جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا, پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی, اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں, ان کا نوکر بن جاؤں, اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ, صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے, قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا, انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کی اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے, اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ ارشاد فرماتا ہے, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں, کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے, کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے, اس نے پلان کیا کہ آپ کو مار دے گا, آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں, وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ, کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعہ چلتے رہتے ہیں نا, ہمارے پاس بھی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلس فار آل آف اس, کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک ہے جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے, شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا. اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری نمازیں, سارے صدقے, سارے حج, سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے.
ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا. کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا, اب تو کتنے فتنے ہیں. بتائیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی ڈاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا. سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا, برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو سارا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کو یہ پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا, اب تیار ہو جائیں, ہی ول اٹیک یو, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. انشاءاللہ ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس میں عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے, آپ ایک گناہ کر رہے ہیں. کہتا عجیب آدمی ہوں, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. پھر ایسا کرے قتل کر لیں. کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں, قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پر ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا.
अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया, कहता है एक रास्ता है मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने कहा गुनाह कर ले मुझसे, एक नहीं 3-3 गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गए। बोले बचा सकता हूं। बोले बताओ कैसे बच सकता हूं। कहा तुम ऐसा करो, खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफ्र की मौत वो मर गया। ये है शैतान। हम उसकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, 1-2 गुनाह ही तो किए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी तो गलत जगहों पे जा रहा हूं, नमाज भी तो पढ़ता हूं। वो यूं ही ले जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पे अटैक करता है। एक हदीस से बात याद रखिएगा, ये जो नौजवान और हम सब इसमें मुब्तला है, बदकिस्मत हम सब ने कुछ ना कुछ गुनाह पाले हुए हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस से बात का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है, अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजू का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, मादअल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है। रजब शहरुल्लाह, यानी बेशक रजब अल्लाह का महीना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रजब में एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे, आइए हम भी मिलके पढ़ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह पाक हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे, आमीन। अब जरा गौर करें इस दुआ में रजब और शाबान की बरकत की दुआ के साथ साथ रमजान से कैसा प्यार छलक रहा है कि हमें रमजान तक पहुंचा दे, हमें रमजान से मिला दे। तो ये अल्लाह वालों को रमजान से बड़ा प्यार होता है। ये तीनों महीने बड़े कमाल के, रजब अल्लाह का महीना, शाबान के बारे में आका फरमाते अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान के बारे में फरमाया कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप गौर करें कि गोया नूर की सीढ़ियाँ हैं, रहमत का रास्ता है। पहले रजब आया, फिर शाबान आया और सुभान अल्लाह फिर रमज़ान। अल्लामा सफ़ौरी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है। जो थोड़ी बहुत फसल और बाग को समझते हैं, पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, फिर क्या होता है, पौधा उग जाता है, फसल रेडी हो जाती है। तो फरमाया रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। और फिर उसको डिफाइन किया उन्होंने, वो क्या है, फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, यानी पानी नहीं डालता, तो वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा। तो बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, अब इबादत का सिलसिला शुरू करना है। अगर थोड़ी बहुत गर्द लग गई, मस्जिदों से दूर हो गए थे, इबादत में सुस्ती हो गई थी, तो ये रजब एक पैगाम दे रहा है कि अब आ जाओ, फिर सुभान अल्लाह मस्जिदों की तरफ आ जाओ, इबादतों की तरफ आ जाओ, तिलावत की तरफ। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते रजब में 3 हर्फ हैं, रा, जीम और बा। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी तफसील क्या बयान करते हैं, कहते हैं रा से मुराद है रहमत इलाही, आखिर में जो बा है ना उससे मुराद है बिर यानी भलाई, और जो बीच में जीम है ना इससे मुराद है बंदे के जुर्म। अल्लाह की रहमत ये ऐलान करती है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदे के जुर्मों को कर दो, और अल्लाह की रहमत गुनाह मुआफ फरमा देती है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल मंथ, तैयार हो जाइए। अब नमाज कज़ा नहीं करनी, अब इबादतों से जी नहीं छुड़ाना, बल्कि इसमें जितने हो सके इसमें रोज़े रखने। एक बड़ी खूबसूरत नहर का जिक्र है रिवायतों में कि जन्नत में ऐसी नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, कमाल की नहर। और फरमाए इस नहर से वही पिएगा जो रजब में रोज़े रखने वाला होगा। तो अल्लाह मुझे और आपको खूब नफली रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रजब में जहाँ बहुत सारी मुबारक हस्तियों का जिक्र होता है, मगर फर्स्ट वीक ऑफ रजब एक बड़ी अजीम हस्ती का बड़ा जिक्र होता है, और वो कोई और नहीं, सुभान अल्लाह, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया के साजो सामान, दुनिया की समझे रौनकों को तर्क किया
اور راہ حق کے مسافر بنے اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے. وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا. یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا, یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے. اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار. کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور سبحان اللہ, یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگان, سلطان الہند, وارث النبی, نائب النبی, عطائے رسول, جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے. آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. نجیب الطرفین سید ہیں, یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں. 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے. 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا. 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے. یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے. والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی, باغ بھی ملا, پنچکی بھی ملی, گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی. 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے. مگر والدین کی تربیت ایسی تھی, سید گھرانہ تھا, بڑا ادب سکھایا تھا والدین. ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے, ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے,